حضرات معصومین نے فرمایا وہ انسان کے جو دین اور خدا کو چھوڑ کے دنیا طلبے کے پیچھے بھاگے وہ کتے سے بدتر ہے، وہ کتے سے بدتر ہے۔ بلکہ کتے میں بھی بہت ساری صفات ہیں، کتے میں بہت ساری صفات ہیں، اور باقاعدہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کتے سے یہ چیزیں سیکھیں۔ وہ ایک روایت میں نے ایت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ کی ایک جدید کتاب میں دیکھ رہا تھا، میرے ذہن میں نام بھی نہیں ہے فی الحال، فوارقی میں نے دیکھا یہ نوٹ تھا، ان کا ایک شعر بڑا مشہور معروف، اسی شعر کے حاشیے میں یہ موجود تھا۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ دیکھیں وہ افراد جو محض بمحض دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، حضرت نے فرمایا طوبی لمن کان عیشہ کعیش الکلب۔ بڑی سنگین روایت ہے اور الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر میں بہتر سمجھا نہ سکوں تو اساتذہ محترم تشریف فرمائیں، علماء کرام تشریف فرمائیں، ان کی خدمت میں سوال پیش کیجیے گا، انشاءاللہ وہ مجھ سے بہتر سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں طوبی لمن کان عیشہ کعیش الکلب، کہ مبارک ہو اسے، خوش قسمت ہے وہ کہ جس کی زندگی کتے کی طرح ہے۔ لمن کان عیشہ، جس کی زندگی، جس کا رہ گزر، جس کا بسر کتے کی طرح ہے۔ اب کتے کی طرح سے مراد آگے والے جملے زیادہ واضح کریں گے۔ حضرت نے فرمایا اس لیے کیونکہ فیہ 10 خصال، کتے میں 10 ایسی صفات ہیں، اگر وہ صفت کسی انسان کے اندر ہوں تو اس سے بہتر اس روئے زمین پہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ طوبی لمن کان عیشہ کعیش الکلب فیہ 10 خصال، کیونکہ کتے میں 10 صفات ہوتی ہیں۔ اب حضرت نے گنوانا شروع کیا۔ الاولی لیس لہ مال، کتے کے پاس کوئی مال و دولت و ثروت نہیں ہے جس پہ جھگڑے ہوں، جس پہ لڑائیاں ہوں، جس سے غلط کاموں میں انویسٹنگ ہو، کوئی بھی ایسے گناہ کے ذرائع نہیں ہے۔ لیس لہ مال، کوئی مال و دولت نہیں ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا لیس لہ قدر، یہ ہم ہیں، اگر ہمیں مثال کے طور پہ گاڑی کے سامنے کوئی آ کے دروازہ نہ کھولے تو ہمارا عزت نفس مجروح ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو بڑا عزت دار سمجھتے ہیں۔ اگر دسترخوان میں مثال کے طور پہ وہ گوشت خالی رکھ دیا جائے اور ساتھ میں دال نہ رکھی جائے اور سلاد نہ رکھا جائے تو ہم اپنی بے احترامی سمجھتے، دیکھو ہمیں بڑے ہلکے میں لیا جا رہا ہے۔ اگر روڈ پہ اکیلے ہم ٹہلے امامہ لگا کے، اور لوگوں سے بھی ہم شکایت کریں گے اور معاشرے سے بھی شکایت کریں گے اور علماء کے حلقے میں بھی جا کے شکایت کریں گے، ہم بڑے عجیب لوگ تھے، مولانا کو اکیلے روڈ پہ چھوڑ دیا، کوئی عزت نام کی بھی چیز ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کتے کی دوسری صفت لیس لہ قدر، اس کی کوئی قدر، وہ اپنے آپ میں کوئی وقار، اپنی کوئی منزلت نہیں سمجھتا، ایک دروازے سے بھگایا جاتا ہے دوسرے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ ساری گھمنڈ کی علامتیں، غرور کی علامتیں۔ پھر حضرت نے فرمایا کتے کی تیسری صفت الارض بیت لہ، کوئی حویلیاں نہیں ہیں اس کی، پوری زندگی مثال کے طور پہ 30 سال 40 سال دبئی گزارے اور 40 سال کے بعد 1 کروڑ 2 کروڑ لے کے آئے اور 2 کروڑ گاؤں میں لگا کے بنگلہ بنا دیا۔ لیس لہ ارض، کتے کی کوئی زمین نہیں ہے، سب زمین زمین خدا ہے، یہاں پہ بھی اس کا گھر ہے، وہاں پہ بھی اس کا گھر ہے، وہاں پہ بھی اس کا گھر ہے۔ چوتھی صفت اکثر اوقاتہ یکون جائعا، زیادہ تر کتا بھوکا رہتا ہے۔ اکثر اوقاتہ یکون ساکنہ، زیادہ تر کتا چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے۔ یحول حول البیت باللیل والنہار، مالک کے گھر کے اطراف میں رات و دن گھوما کرتا ہے۔ یہ جملہ بھی بڑا زبردست ہے، مالک کے گھر کے اطراف رات دن گھوما کرتا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کتے کی ایک صفت لو ضربہ صاحبہ مئۃ جلدۃ لم یترک باب دار صاحبہ، اگر مالک کتے کے 1000 یا 100 کوڑے مارے تب بھی وہ مالک کے دروازے کو چھوڑ کے نہیں جاتا، مالک کے دروازے کو چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اب ہمارے یہاں ذرا سی اگر ہم پہ پریشانی ہوئی، اگر بخار بھی ہو گیا اور بخار کے بعد ایک مریض ٹھیک ہوا، فوراً بیٹی کو کھانسی ہونے لگی، وہ ٹھیک ہوئی اور فوراً ہم پیر گر گئے اور پیر میں چوٹ لگ گئی تو مازمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں پروردگارا کیا کرنا چاہتا ہے، سکون ہی نہیں لینے دے رہے، راحت کی سانس ہی نہیں، ایک کے بعد ایک مرض، ایک کے بعد ایک پریشانی۔ حضرت اشارہ کر رہے ہیں ذرا کتے سے سیکھو۔ لو ضربہ صاحبہ مئۃ جلدہ، اگر اس کا مالک 100 تازیانے مارے تب بھی وہ اپنے مالک کے دروازے کو چھوڑ کے نہیں جاتا، اپنے مالک کے دروازے کو ترک نہیں کرتا۔ پھر ایک کتے کی بڑی زبردست صفت یأخذ عدو صاحبہ ولا یأخذ صدیقہ، کتا ہمیشہ اپنے مالک کے دشمن کو پکڑتا ہے، دوستوں کو نہیں پکڑتا، مالک کے دشمنوں پہ بھونکتا ہے لیکن دوستوں کو پریشان نہیں کرتا، اذیتیں نہیں دیتا۔ اب میں 1-2 جملے تو اپنی خطابت کے آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ کتا ہے جو اپنے مالک کے
دشمنوں پہ بھونکتا ہے، دوستوں پہ نہیں بھونکتا۔ اب میں اشارہ کروں گا ان افراد کی طرف جو جناب سیدہ کے دوستوں پہ تو نشانہ سادھتے ہیں لیکن دشمنوں کو کلیجے سے لگاتے ہیں۔ میں کہوں گا ذرا کتوں سے سیکھو، اگر تمہیں وہ صفت لانی ہو تو جناب سیدہ کے دشمنوں سے براءت کرو، جناب سیدہ کے مالک کے دشمنوں سے نفرت کرو، دوستوں سے نہیں۔ طوبی لمن کان عیشہ کعیش الکلب، خوش قسمت ہے وہ کہ جس کی زندگی ان 10 صفات میں مثل کلب ہو، کتے کی طرح ہو، ان 10 صفات میں۔ خوش قسمت ہے وہ انسان۔ اس میں اگر سارے جملوں پہ غور کریں تو ہر جملے سے توکل کی بو آتی ہے۔ ایک جانور کا خدا پہ کتنا توکل ہے، کتنا بھروسہ ہے۔ بڑا اچھا کسی صاحب نے جملہ کہا کہ خداوند متعال نے اس کائنات میں عجیب و غریب مخلوقات پیدا کی، اگر اس زمین کو آپ کھودیں تو عجیب و غریب مخلوقات ہیں، آسمانوں پہ عجیب و غریب مخلوقات ہیں۔ مولا متقیان فرماتے ہیں تمہاری زمین پہ جتنے ذرات ہیں، آسمانوں پہ خداوند متعال نے ان ذرات سے زیادہ ملائکہ کو پیدا کیا۔ امام سجاد اپنی دعاؤں میں فرماتے ہیں یہ تو تم سمندر دیکھ رہے ہو، ان سمندروں کے اندر پہاڑ ہیں اور ان پہاڑوں کے اندر بھی سمندر ہیں، اور ان سمندروں میں خدا نے مخلوقات پیدا کیے۔ خدا وہاں پھر رزق پہنچاتا ہے کہ خدا نے مختلف مخلوقات پیدا کیے، مختلف عجیب و غریب مخلوقات پیدا کیے، بہت سے ایسے جانور پیدا کیے جنہیں ہم نے دیکھا، اس سے کہیں زیادہ جانور ایسے ہیں کہ جنہیں ہم نے اس دنیا میں نہیں دیکھا، جو ہمارے اطراف رہتے ہیں، بعض دکھتے ہیں بعض نہیں دکھتے۔ اب دیکھیں جملہ عجیب و غریب ہے، اتنے مخلوقات میں صرف ایک مخلوق ایسا ہے جو کسب معاش کرتا ہے، جو کماتا ہے، وہ مخلوق ہے صرف و صرف انسان۔ نہ فرشتہ کماتا ہے، نہ ملائکہ کماتے ہیں، نہ یہ سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں کماتی ہیں، اور یہ نہ جنگلوں میں بھٹکنے والے جانور کماتے ہیں۔ خدا نے کسی ایسے مخلوق کو پیدا نہیں کیا جو کماتا ہو سوائے ایک انسان کے، لیکن افسوس کہ سب کو خدا کے رزق پہ بھروسہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو صرف انسان کو۔